قابیل کی نسل ختم، حابیل کی اولاد نہیں، صرف شیس کی نسل باقی۔ 50 صحیفے، 912 سال کی زندگی اور نور محمدی کی حفاظت۔ پہلی بار ڈھول بجے، بانسری بجی اور مرد اپنا ایمان کھو بیٹھے۔ عورتیں اتنی خوبصورت تھیں کہ نیک مرد بھی انہیں دیکھ کر گناہ کر بیٹھے۔ کوئی کہتا ہے مکہ، کوئی کہتا ہے انڈیا، آخر حضرت شیس کی قبر کہاں ہے؟ قصہ حضرت شیس علیہ السلام، ایک مکمل داستان۔ پس منظر، حابیل کی شہادت اور حضرت آدم کا غم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جب حسد کی بنیاد پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ اس دلخراش واقعے کے بعد قابیل وہاں سے بھاگ کر یمن کی طرف چلا گیا، جہاں شیطان نے اسے اور اس کی نسل کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اس کی اولاد میں آتش پرستی یعنی آگ کی پوجا، زنا اور برائی عام ہو گئی۔ دوسری طرف حضرت حابیل کی موت کے بعد حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام بے حد غمگین رہنے لگے۔ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ انہیں کوئی ایسی نیک اولاد عطا ہو جو حابیل کی جگہ لے سکے اور دین حق کو آگے بڑھائے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت اور پرورش۔ حابیل کی شہادت کے 5 سال بعد جب حضرت آدم کی عمر 130 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ اس بیٹے کا نام شیس رکھا گیا۔ سریانی زبان میں شیس کا مطلب ہے اللہ کا تحفہ۔ حضرت شیس اکیلے پیدا ہوئے، ان کے ساتھ کوئی جڑواں بہن پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ شکل و صورت، اخلاق اور اداؤں میں بالکل اپنے والد حضرت آدم کی طرح تھے۔ حضرت آدم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی وہ بیٹا ہے جو ان کے بعد نبوت کا تاج پہنے گا۔ تعلیم و تربیت اور اولاد آدم کی تقسیم۔ حضرت آدم نے حضرت شیس کو دن اور رات کے اوقات، عبادت کے طریقے اور کائنات کے راز سکھائے۔ انہیں آنے والے طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ اس وقت انسانی آبادی 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ پہلا گروہ پہاڑی لوگ، یہ اہل حق تھے۔ یہ حضرت شیس اور آدم علیہ السلام کے فرمانبردار لوگ تھے جو پہاڑوں پر رہتے تھے۔ دوسرا گروہ میدانی لوگ، یہ اہل باطل تھے۔ یہ قابیل کی اولاد تھی جو نچلے میدان اور وادیوں میں رہتی تھی۔ یہ لوگ خوبصورت تھے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر موسیقی، ڈھول بانسری اور فحاشی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت شیس جوان ہوئے تو چونکہ ان کے ساتھ کوئی جڑواں بہن پیدا نہیں ہوئی تھی، حضرت آدم نے اللہ سے ان کی شادی کے لیے دعا کی۔ ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم بیمار ہوئے تو انہوں نے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت شیس نے اللہ سے دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے پھل اور ایک نزلہ نام کی حور لے کر آئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت شیس کا نکاح اس جنتی حور سے ہوا۔ آج دنیا میں جتنی بھی انسانی نسل ہے وہ حضرت شیس ہی کی اولاد ہے، کیونکہ حابیل کی کوئی اولاد نہیں تھی اور قابیل کی نسل طوفان نوح میں ختم ہو گئی تھی۔ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس کو اپنا جانشین مقرر کیا اور ایک بہت اہم وصیت فرمائی۔ اے میرے بیٹے شیس، جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لینا۔ میں نے ان کا نام عرش کے پایوں پر، جنت کے دروازوں پر اور حوروں کی آنکھوں میں لکھا دیکھا ہے۔ وہ میری اولاد میں سے آخری نبی ہوں گے۔ آدم علیہ السلام نے انہیں یہ بھی نصیحت کی کہ وہ اپنی قوم کو قابیل کی اولاد سے دور رکھیں۔ پھر حضرت آدم وفات پا گئے اور حضرت شیس نے حضرت جبرائیل کے بتائے ہوئے طریقے پر ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کی۔ حضرت آدم کے بعد حضرت شیس کو نبوت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 50 صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں نازل فرمائیں۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیا اور قابیل کی قوم سے ملنے جلنے سے سختی سے منع کیا،
लेकिन शैतान ने एक नई चाल चली। वो काबिल की कौम यानी मैदानी लोगों के पास इंसानी शक्ल में गया और उन्हें मौसीकी के आलात बनाना सिखाए। जब वहां मेला लगा और औरतें बन सनवर कर आईं, तो पहाड़ी इलाके के कुछ कमजोर ईमान वाले मर्द वहां चले गए। वहां उन्होंने उन औरतों के हुस्न को देखा और गुनाह में मुब्तला हो गए। ये जमीन पर पहली बार था कि मर्दों और औरतों का नाजायज इख्तिलात हुआ। हजरत शेष ने उन्हें रोका और अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन वो ना माने। जो लोग शेष अलैहिस्सलाम के साथ साबित कदम रहे, वही बाद में हजरत इदरीस और हजरत नूह के आबाओ अजदाद बने। हजरत शेष ने 912 साल की उम्र पाई। अपनी वफात से पहले उन्होंने अपने बेटे अनूश को अपना जानशीन मुकर्रर किया और उन्हें भी वही वसीयत की जो आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें की थी, यानी नूरे मोहम्मदी की हिफाजत। आपकी तदफीन के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। कुछ के मुताबिक आप मक्का में जबल अबू कुबीस में मदफून हैं, जबकि कुछ रिवायात में लुबनान या अयोध्या भारत का जिक्र भी मिलता है। लेकिन ज्यादा मशहूर यही है कि आपने दीन हक की तबलीग करते हुए अपनी जिंदगी गुजारी और आप ही की नस्ल से तमाम अंबियाए कराम और आखिर में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो बराह करम कमेंट करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जिस मौजू पर भी वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं। शुक्रिया।